یہ ویڈیو عاطف ملک کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کیوں مایوس ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ نے کہا ہے مانگو میں تمہاری ہر دعا کا بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوسی میں تمہارا دل ڈوبا جا رہا ہے؟ کیوں تھک کے بیٹھ گئی ہو؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ اگر اللہ نے آزمائش کی ہے تو مان لو کہ تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اس کو پیارے ہوتے ہیں ان کی آزمائش کیا کرتا ہے اللہ۔ اور پھر صبر والوں کا تو اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے۔ صبر والوں کی تو بات ہی اور ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوتے ہیں وہ تو کسی گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے کہ جب اس کی دعاؤں کا جواب آئے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دیری تمہیں مایوس کر دیتی ہے، اس لیے تو اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ بے بسیط صرف تمہاری حد تک ہے۔ اللہ جو القادر ہے وہ کن کا مالک ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے باہر، خیال سے باہر۔ سنو، اللہ نے تمہیں ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ آزمائش تو ہم سب کی ہی ہوتی ہے، ہم اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، لیکن وہ تم پر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تم امید نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہیں بھولا۔ وہ اس آزمائش کے بعد اجر دیتا ہے، وہ بے قرار دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اس رب کی دی ہوئی تسلی پر یقین رکھو کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ بس تم صبر کرو، کیونکہ وہ آزمائش کے بعد تمہیں ایسی خوشی دے گا جو تم نے کبھی تصور بھی نہ کی ہوگی۔ اللہ تمہارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور وہ تمہاری دعاؤں پر جلد ہی کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے صبر کا، دعاؤں کا، انتظار کا اور برداشت کا۔ یہ امتحان اکثر مشکل لگتے ہیں، کبھی تکلیف برداشت کرنا دشوار ہو جاتا ہے، تو کبھی دعاؤں پر یقین ٹوٹنے لگتا ہے۔ طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے اور درد ناقابل برداشت محسوس ہوتا ہے، مگر یاد رکھو یہ امتحان تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتے۔ غور کرو تو سمجھ آتا ہے کہ جب تم اس آزمائش میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنے قریب بھی نہیں تھے جتنا یہ امتحان تمہیں لے آیا ہے۔ تمہاری دعاؤں میں خلوص اور یقین بڑھ گیا ہے، تمہارا دل اللہ پر بھروسہ کرنے لگا ہے، اور یہ آزمائش تمہارے دل و دماغ پر چھائی دھند کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور شاید یہی وہ راستہ ہو جو اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے بنایا ہے۔ بس صبر کرو، دعا مانگتی رہو اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، کیونکہ آزمائش کے بعد ہمیشہ رحمت اور خوشحالی کا وقت ضرور آتا ہے۔ اور دیکھو، انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہارے لیے نہ ہو۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، اور کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو، بالکل الگ۔ دیکھو، یقین رکھو اللہ کے کن کہنے تک، کیا پتہ جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہیں مل جائے اس کے ٹھیک وقت آنے پر، اس چیز کے تمہارے حق میں بہتر ہونے اور تمہارا بھی اس چیز کے لیے بہتر ہونے تک۔ یقین رکھو اپنے اللہ کے الرحمن ہونے پر۔ اور سنو، کبھی کبھار ہم دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، دل میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا میری دعا قبول ہوگی؟ مگر یاد رکھیں دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ بعض اوقات اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے روک لیتا ہے، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز دے دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جب آپ سچے دل سے دعا مانگتے ہیں نا تو وہ آسمانوں میں قبولیت کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، اور وقت آنے پر کسی معجزے کی صورت میں آپ کی زندگی میں اترتی ہے۔ بس یقین رکھیں، صبر کریں اور اپنی دعاؤں کو مضبوط رکھیں، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو سوچ سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، جو آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ نکالنے پر بھی قادر ہے، اور جو آپ کو مشکل رہتا ہے، جو آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ اسی کے اختیار میں ہے۔
اور ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ اس نے تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو تم جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو اللہ تمہیں کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب اللہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ اور جب کوئی اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں نا، آپ کو اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ اور کیوں آپ لوگوں پر ویسے یقین کر بیٹھتے ہیں جو اللہ پر کرنا چاہیے؟ اور اللہ سے تعلق کی ایک نشانی شاید یہ بھی ہے کہ انسان پلٹ پلٹ کر اس پاک ذات سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے لتڑا گرتا پڑتا واپس اسی رحمان کی چوکھٹ پر آتا ہے۔ جب تک بادشاہ نہ چاہے غلام کیسے دربار چھوڑے؟ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ اللہ ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے چاہے۔ رحمان کی چاہ ہر محبت کو فنا ہے، پر رحمان سے محبت بقا ہے، دونوں جہاں میں بقا۔ میں آپ کو بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب العالمین کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا، اور اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گی تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کرتی کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا، اور جب تک تم یقین نہیں کرو گی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہیں اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا، وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا، اور وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب العالمین تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا، مگر تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ اور جانتی ہو شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پہ توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کرنا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ اور سنو، جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کر کے آنسو بہاتی ہو، اور جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، اور جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کر کہ میرا بندہ، میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے مت گھبراؤ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔